ڈی جی ایس پی آر کے دو بیانات نے خاص طور پر سیاسی میدان میں تھرتھلی مچا دی ہے. تجزیہ کار اپنے تجزیے بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط تھے. ہوا یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ خاص طور پر مقروض ہیں. مقروض کا لفظ استعمال کیا, میں آپ کو سنوا بھی دوں گا. نوجوانوں کے اور سوشل میڈیا واریئرز کے, یوتھ کے, کہ انہوں نے جس طرح فرنٹ لائن پر مجاہدین کا کردار ادا کیا ہے, آپ اندازہ لگائیے, سائبر واریئرز کا کردار ادا کیا ہے, مجاہد کا ان کو لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے نوجوانوں کے لیے. اب یہ وہی نوجوان ہیں جن کو دہشت گرد, ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا. اب ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واریئرز ہیں, یہ تو مجاہد ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. صرف یہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں, یہ غور کیجئے گا, تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا خاص طور پر. اب تمام سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف بھی ہے, قیادت میں عمران خان بھی ہیں. تو اب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نام بھی لے دیتے, لیکن اس میں پھر ہر ایک کا کیا کرتے, باقی تو پھر شور مچ جانا تھا. تو اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سب کا کس طرح انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بھی بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے. یہ سنیے گا ذرا. قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے, حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں, جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا. ہم پاکستان کے ان اچھا, اب یہ نوجوان ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بڑا غلط لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تجزیہ کار بھی, وہ گالی سے جو نکالا گیا لفظ ہے یوتھ کے حوالے سے, وہ استعمال کیا جاتا تھا. مگر اب تو چیزیں بدل رہی ہیں. سرکاری ٹی وی پر یہ سب کچھ چلا ہے, آپ اندازہ لگائیے. پھر اب اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو ہوش کریں, اور جن نوجوانوں کا فوج کی طرف سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, اب پنجاب حکومت ان پر چھاپے تو ختم کرے. ابھی بھی نوجوانوں کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, مقدمات ہو رہے ہیں, گھروں پر چھاپے تحریک انصاف کے مارے جا رہے ہیں, کیونکہ کسی اور جماعت نے وہ کردار ادا نہیں کیا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا جی ہر جماعت کے سوشل میڈیا ہیں, فلاں ہیں. نہیں, وہ اپنی جگہ, وہ کارکن ان کے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جو سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتی ہے ایک والہانہ ایفیلیشن, وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہ جو کہتے ہیں کوئی وہ پیڈ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کہ جی ان کو لا کر یا زبردستی کیا جاتا ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا. کتنے لوگ آپ ہائر کر لیں گے؟ ہزاروں لوگ کر لیں گے. کتنے لوگ آپ ہائر کر لیں گے اپنے لیے, اور کس طرح ان کو وہ بوٹس بنا کر کتنا چلا لیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس جنگ میں بھی وہ نظر آیا ہے. تو اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ہر ایپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے, کیونکہ ان کو بھی اوتھینٹسٹی چاہیے. اس جنگ میں بھی دیکھیے پاکستان سچ کی بنیاد پر جیتا ہے, حق کی بنیاد پر جیتا ہے, اور پاکستان کو ایسی پذیرائی کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پر نہیں ملی, میڈیا میں یا بیانیے میں, سفارت کاری کے لحاظ سے سچ کی بنیاد پر ایک ایک چیز کی بریفنگ دی گئی. پھر اس کو پھیلایا کس نے؟ ٹویٹر ایسے تو نہیں کھلا, نوجوانوں نے پھیلایا. وہی نوجوان جو تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کوئی ایک جماعت مجھے بتا دے جنہوں نے پاکستان زندہ باد ریلی اس طرح نکالی ہو. کراچی میں اتنے لوگ نکلے, ہر شہر میں, لاہور میں کہتے ہیں 50 ریلیاں تو صرف پنجاب میں نکلی ہیں. آپ اندازہ لگائیے, اتنی ریلیاں, پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی, کسی اور نے نکالی, پھر بھی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ نکلے ہیں, کوئی اور جماعت نہیں ہے. نون لیگ کا آپ کیا کریں گے, وہ تو لیڈرشپ نے کچھ نہیں کیا. کتنی انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں, کتنے بیانات دیے ہیں, کتنی ٹویٹس کی ہیں, کتنی پوسٹ لگائی ہیں, کتنے ان کے کلپ وائرل ہوئے ہیں. جب لیڈرشپ ہی کچھ نہیں کر رہی, مودی کے خلاف انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا, مودی کا نام تک نہیں لیا, پھس پھسی تقریریں شہباز شریف کی آپ دیکھ لیجئے, بیانات اس طرح کے دیکھ لیں کہ جی ہم نے جواب دے دیا, مبارک ہو. وہ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, بس ہم نے رافیل گرا دیا, ہمارے لیے کافی ہے, آئندہ کے لیے سبق نہیں دینا تھا ان کو. تو ان کی طرف سے تو کوئی انیشیٹو ہی نہیں تھا. یہ تو جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان کا بھی پیغام آ گیا, اور اب ڈی جی ایس پی آر نے جو بیانات دیے ہیں اس کے بعد تو اب تھرتھلی مچی ہوئی ہے. جی یہ کیا کہہ دیا ڈی جی ایس پی آر نے, یہ دیکھیے, یہ اب سنیے گا ذرا. ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں, جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا. اب اختلاف میں کون ہے؟ ساری جماعتیں تو حکومت میں ہیں تحریک انصاف کے علاوہ, باقی تو اختلاف ہے ہی نہیں کسی کا. سنیے ذرا کہ سب اختلافات کو بلا کر دیکھیں, بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت, باقی تو سارے حکومت میں ہیں, باہر کون ہے؟ عمران خان ہی ہے, باقی تو اور کوئی بچتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ
پھر انہوں نے کہا کہ بلا تفریق انہوں نے اختلافات بلائے، سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اختلافات سے بالاتر، وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اختلافات بلا کر اور تمام بلا تفریق سیاسی جماعتیں، تو حزب اختلاف میں تو صرف تحریک انصاف ہے، اور کون ہے؟ تو یہ وہ بیانات ہیں جن سے اب یہ سب بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کیا، اور یہ وہ بیان یوتھ والا، We are specially indebted to the مقروض youth of Pakistan یوتھ، who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. لیں جی، خاص طور پر نوجوانوں کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ عمران خان کا کچھ عرصہ پہلے کا، گرفتاری سے پہلے کا ایک بیان ہے جو اب ڈی جی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد وائرل ہو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے۔ 6 کروڑ پاکستان وہ کہہ رہے ہیں 6 کروڑ پاکستانی جو اسمارٹ فون ہے، 6 کروڑ پاکستانی جن کے پاس اسمارٹ فون ہے، یہ سارے ہمارے نوجوان، ان کی آواز ہو گئی ہے موبائل فون میں، ان کے منہ کوئی بند نہیں۔ کہہ رہے ہیں اب ان کو آپ روک نہیں سکتے، 6 کروڑ عوام ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ اب تو اور بڑھ گیا، یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، شاید 2 سال تو عمران خان کو ہو گئے گرفتار ہوئے تقریباً، تو اس سے پہلے کی بات ہے، 2.5 سال کہہ لیں، تو اس میں تو اور تعداد بڑی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ان کے پاس آواز آ گئی ہے موبائل میں، یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی پیڈ کوئی کام کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر بی جے پی کے پاس پیڈ بہت لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے پاس پھر پیسہ بھی بڑا ہے، نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، ان جماعتوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، اور ان کے پاس سوشل میڈیا، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، کسی صحافی سے، کسی اور سے، وہ بتا دے گا یہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں۔ اشتہار بازی میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ ہے؟ جب وہ یہ اتنا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی اور کام نہیں کر سکتے، باقاعدہ سیلز بنائیں۔ تو یہ تو لوگ والنٹریلی جو کام کرتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کسی کو بتانے کی ضرورت تھی کہ پاکستان سے محبت کا اظہار کریں؟ لوگوں نے کیا، ایسی میمز بنا کر جواب دیا اور چھا گئے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان کو تو انتشاری ٹولہ کہا گیا، ڈیجیٹل دہشت گرد جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، ان لوگوں نے انڈیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پر اب بات یہ ہو رہی ہے کہ وہی سوشل میڈیا واریئرز جن کا ڈی جی ایس پی آر نے شکریہ ادا کیا، اب ان کو پھر پکڑ دھکڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے ہیں جبران لیاس، یہ ان کے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہیں، انہوں نے جاوید چودھری صاحب کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جاوید چودھری صاحب نے کہا جی میں مانوں گا یہ ہم غلط تھے، یہ امپریشن دیا گیا کہ جی یہ پاکستان مخالف باتیں کرتے ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر لوگ، جس طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے کمال کر دیا ہے۔ جاوید چودھری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت رکھتے ہیں، ثابت کر دیا۔ تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، تو اس طرح سے انہوں نے جاوید چودھری صاحب نے بڑی تعریف کی، لیکن آگے پھر کچھ اختلاف کیا جبران لیاس نے ان سے کہ جی ہم کب پاکستان کے خلاف تھے، آپ نے یہ جو کہا کہ جی ہم پاکستان کے بھی خلاف ہوتے تھے، ایسا کچھ نہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو 8 مئی سے 12 مئی تک یہ جو مارکا رہا ہے، اس میں پی ایم ایل این آرگنائزیشن کی طرف سے جو ٹوٹل پوسٹس ہیں ان کے سوشل میڈیا پر جو اون کرتے ہیں براہ راست ان کے، وہ 184 ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشل سے کتنی ہوئی ہیں؟ 641۔ اندازہ لگائیے اس جنگ کے دوران۔ پھر ان اوریجنل پوسٹ تھیں 123، باقی تو دوسروں کو پروموٹ کیا ہے، کچھ کیا، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے تھیں 198۔ ٹوٹل ویوز ان کے تھے جی 2,45,66,776 تھے پی ایم ایل این آرگنائزیشن کے، اور ان کے تھے 5,42,54,000، یعنی ان سے دگنے سے بھی زیادہ نون لیگ سے۔ اسی طرح ان کے ویوز کا اگر مقابلہ کریں تو ان کے تھے جی 15,97,690 ویوز نون لیگ کو ملے جو ان کی پوسٹ تھی ان پر، اور ادھر کتنے تھے؟ ادھر 1,29,00,000، یہ تو مقابلے کوئی نہیں ہے، کہاں 15 لاکھ، کہاں 1,29,20,121، یہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو ویوز آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ مقابلہ دیکھ لیجئے، تو ساری جماعتیں مل بھی جائیں تو تحریک انصاف نے جو سوشل میڈیا پر ایفرٹ کی ہے اس جنگ کے دوران وہ بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ پھر جہاں تک ریلی کی بات ہے، وہ تو پورے ملک میں نظر آئی ہیں، اور
ایک ایک شہر میں نظر آئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت نے کیا کیا ہے؟ کوئی ریلی نکالی؟ پیپلز پارٹی نے کوئی ریلی نکالی؟ نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے شمالی وزیرستان میں لوگ نکلے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کی ریلی تھی، اس میں پاکستان کے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ لاہور میں پاکستان زندہ باد ریلی، اس کو نام پاکستان زندہ باد دیا گیا۔ پھر کوہستان لوئر میں، وہاں پر سڑکوں پر لوگ ہی لوگ۔ لاہور میں، کراچی میں پی ٹی آئی زندہ باد ریلی نکلی ہے، عمران خان پائندہ آباد بھی ساتھ انہوں نے کہا۔ اس کے علاوہ جناب خانیوال میں، یہ سارے ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کوئی اور جماعت، یعنی ساری جماعتیں مل بھی جائیں تو انہوں نے یہ امپیکٹ کریٹ نہیں کیا۔ تو اب اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا موسم بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں جناب یہ اخلاق احمد خان وہ نکلے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ۔ پاکستان زندہ باد، مودی مرد آباد، عمران خان پائندہ آباد ریلی، یہ لاہور میں بہت بڑی ریلی نکلی جس پر شیخ امتیاز محمود نے اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور پھر یہی شعر ہو رہی ہیں جس وقت مانسہرہ میں بھی ریلی نکالی گئی ہے، ہر طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کو بھرپور جواب دیا ہے، اب عمران خان کو رہا کریں اور دیکھیں ہم اور زیادہ مضبوطی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں اب لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب ماحول لگتا ہے کہ بدل رہا ہے، اور اللہ کرے کہ چیزیں سیاسی طور پر بھی استحکام کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں۔ باقی عمران خان کے قریبی دوست ہارون رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک طویل عرصہ عمران خان کے ساتھ گزارا ہے اور وہ تنہائی میں بھی خوش ہوگا۔ بقول ہارون رشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تہجد پڑھ رہا ہوگا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا، نمازیں پڑھ رہا ہوگا، تو اس کو تنہائی راس آ گئی ہے، اور تنہائی میں اس کو بہت مواقع مل رہے ہیں، اور اس میں وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہوگا۔ یہ ہارون رشید صاحب نے تجزیہ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔